خوش آمدید۔ چلیں آج ایک ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جسے ہم روز دیکھتے ہیں، جس پر روز چلتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مٹی کی۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی سیدھے سے سوال سے، لیکن یہ سوال اتنا گہرا ہے کہ شاید مٹی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو مٹی ہے اس میں آخر ہے کیا؟ کیا واقعی اس میں کوئی زندگی ہے؟ اور اگر ہے تو کتنی؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک مٹھی مٹی میں چھپا ہوا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے نمونے میں آخر کیا راز دفن ہے۔ اور جواب واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ صرف ایک چمچ مٹی، اس میں پوری زمین پر موجود انسانوں سے بھی زیادہ جاندار ہوتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک چمچ۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ایک چمچ مٹی تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 1 گرام صحت مند یعنی زندگی سے بھرپور زرخیز مٹی کی۔ یہ کوئی عام بے جان مٹی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس ایک چمچ مٹی میں کتنے جاندار ہو سکتے ہیں؟ چلیں ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ تعداد ذہن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ 1 گرام مٹی میں 1 ارب سے لے کر 10 ارب تک، جی ہاں 10 ارب تک چھوٹے چھوٹے جاندار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مخلوقات ہے جنہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سوچیں ذرا کتنی بڑی تعداد ہے یہ۔ تو یہ پوشیدہ مخلوق آخر ہے کون؟ ان میں شامل ہے بیکٹیریا، فنگس اور پروٹوزوا جیسی اربوں بالکل ننھی منی مخلوقات۔ یہ سب مل کر ہمارے قدموں کے نیچے ایک پوری دنیا، ایک پورا ایکو سسٹم بناتے ہیں۔ چلیں اب اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم اس تعداد کا موازنہ ایک ایسی چیز سے کریں گے جسے ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں، یعنی خود انسانوں سے۔ آج کے دن ہماری پوری زمین پر انسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 8 ارب۔ اس عدد کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب ان دونوں نمبرز کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے ایک چھوٹا سا چمچ مٹی جس میں 10 ارب تک جاندار ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا کے انسان جو تقریباً 8 ارب ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ننھے سے چمچ میں پوری انسانیت سے بھی زیادہ زندگی موجود ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ یہ فرق واقعی بہت بہت بڑا ہے۔ جب ہم ان دونوں آبادیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا چمچ اور اس میں موجود زندگی کی تعداد ہماری پوری انسانی نسل سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ساری معلومات ہمیں ایک بہت ہی اہم نتیجے پر پہنچاتی ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مٹی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں۔ تو اس سب سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ مٹی صرف مٹی نہیں ہے، صرف دھول یا پتھر نہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ میں ایک مکمل جیتی جاگتی دنیا ہے جو اربوں جانداروں کا گھر ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو زمین ہے وہ ہمارے سیارے کے سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ زندگی سے بھرپور ایکو سسٹمز میں سے ایک ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، یہ سب جاننے کے بعد کیا اب بھی مٹی کو صرف مٹی سمجھا جائے گا، یا اسے ایک ایسی زندہ دنیا کے طور پر دیکھا جائے گا جو زندگی سے لبالب بھری ہوئی ہے؟